نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا، اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوہ، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں۔ اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم۔ ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا۔ اللہ کے قرب کی صرف 2 قدم ہیں، لمبا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑ ہی جاتی ہے، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے، لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں۔ اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا، لاکھوں آئے، اکٹھے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو۔ فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے، گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لی ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو ہاتف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر۔ اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں۔ تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں۔ کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا، عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ،
میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں، یہ تو وہ قبول ہو گیا۔ چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھیں جس کو صحابہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے؟ تو کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا۔ کہتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، آداب خود آگاہی، تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی۔ کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے، پتہ انہیں چل جاتا ہے۔ تو مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، تو چکر میں ڈال رہے ہمیں، نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے، تے جڑے عشق تیرے نے چور کیتے انہاں دل دنیا تو دور کیتے، تیرے عشق نے پھر مجبور کیتے انہاں نوں بھول گیا تیرا میرا ہے۔ کہا گھر جا کے میں نے عرض کی، میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتہ تھا حریرہ ہے، تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سمجھے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، رو پڑے اور فرمانے لگے تو خوش قسمت نہیں کہ حضور نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے باپ نے گوشت بھیجا، فرمایا جلدی کر ایک بکری پکڑ کے لا۔ کہتے ہیں میں باڑے سے بکری پکڑ کے لایا، میرے ابا نے اسے بنایا اور بڑے پریم سے گوشت بنایا اور میری ماں نے پکایا اور پھر برتن میں ڈالا۔ کہتے ہیں غروب آفتاب ہونے والا تھا جب میں وہ کھانا لے کے گوشت لے کے در رسول پہ پہنچا، اور جا کے جب میں نے پیش کیا تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو، اب نہیں پوچھا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن، اب نہیں پوچھا کیا لائے ہو، بلکہ کہتے ہیں میں نے جا کے رکھ دیا تو سرکار فرمانے لگے اللہ تجھے، تیری ماں کو، تیرے باپ کو میری طرف سے بھی بہترین جزا عطا کرے اور سارے نبیوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ بات کو سمجھیں، یہ جو تحائف ہوتے ہیں لیکن نا پہلا حق سب سے پہلے غریبوں کو دینا ہے، اور جب آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے محلے میں غرباء کو تقسیم کر چکا تو پھر آپ نے یہ تحفہ بانٹنا ہے، پھر عید پہ تحفے دینے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی شادی ہوتی تو اپنے دست مبارک سے کھجوریں بانٹا کرتے، کھجوریں اپنے دست مبارک سے بانٹا کرتے، تحفے سے محبت بڑھتی، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ تو تحائف کا تبادلہ کریں، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ صرف لینے کا مزاج نہ بنائیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس پر آپ غور کریں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں عاجزی پیدا کریں۔ کنز المال میں حدیث ہے، ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا، پر اسے یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے،
آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھل ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاجزی ہے نا اس کا پھل محبت ہے. تم اگر عاجزی کرو گے تو پھر اس کا پھل محبت ہے. جھک جائیں، جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. غلطی ساس سے بھی ہو ہی جاتی ہے. ڈٹ نہ جائیں، آڑ نہ جائیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے؟ نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے. لیکن صحابی صفیں سیدھی کراتے ہیں، ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگ گیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. وقت وصال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے. تو کیا ابا جی غلطی کر ہی نہیں سکتے؟ کیا حضرت صاحب سے غلطی ہوتی نہیں؟ استاد صاحب اب معصوم ہو گئے تو نیچے اتریں تھوڑا سا. اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اتریں، ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں گے. جسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، اچھیاں نال نہ نبے محمد جے کسرہ نہ کھائیے. اگر تجھے عادت ہے تھوڑا سا تو کسر کھا لیتا ہے تو پھر تیری نبھ جائے گی. اگر تو کہتا ہے نا ماں بدولت تو یہ سوال ہی نہیں. اور ایک جگہ اور کہا، فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا. اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا. اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد. پھر تو آج ہم نے رشتے گوا لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے، سلنڈر کرنا نہیں سیکھا. چپ کر کے سلنڈر کر دیں. آپ یقین کریں جو سلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا نہیں. اپنی زندگی کے اندر حق پہ کھڑے ہونا اور بات ہے، لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا. ایک تو درگزر کریں، تحفے کا لین دین کریں، عاجزی اختیار کریں، دل سے کدورت کو دور کریں. اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے ناراض ہیں ان کو فون کریں اور کوشش کریں کہ جن جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا نا یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی، ان چیزوں کو بلا وجہ نکال دیں. خود کسی کا حسد کرے نہ اور کسی کو اپنا حاسد سمجھے نہ. آخر دعوانا